MNS इंफॉर्मेशन के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। उम्मीद है बहनों, भाइयों, दोस्तों, मोहतरम सामईन, ख़वातीन व हज़रात, आप अल्लाह के फज़ल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोस्तों, आज जिस ज़माने में हम चल रहे हैं, ये ज़माना ऐसा है कि हर शख्स परेशान है। हर आदमी के घर में टेंशनें हैं, मुसीबतें हैं, रिश्तों का मसला है, कारोबार का मसला है। हर एक आदमी कोशिश में है मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए, मेरे ऊपर असरात ना हो, मेरे कारोबार में बरकतें हों, आमदनी में इजाफा हो। लेकिन फिर भी जहन में एक बात बैठ हुई, क्या मेरे ऊपर बंदिश है? क्या मेरे ऊपर जादू है? क्या मेरे ऊपर असरात हैं? क्या मेरे ऊपर किसी ने तावीज़ कर दिए हैं? या मैं रूहानी जिस्मानी तौर पर किस तरह बीमार हूँ? तो ये आज हर आदमी शक के अंदर मुब्तला है। अगर शक है किसी आदमी को, तो उसके लिए आज का ये वजीफ़ा और अमल बहुत ही मुजर्रब तरीन है। दोस्तों, लोग इसी के लिए फिर जेली आमिलीन के पास जाते हैं। वो आमिलीन झूठ बोलकर तशखीस के नाम पर, हिसाब के नाम पर, टेस्ट के नाम पर रुपए ले लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं और फिर बताते भी झूठ हैं। और फिर झूठे आमिलीन झूठी बातें, जेली जादूगर आपको गुमराह करते हैं, घरों के अंदर नफरतें फैलाते हैं, रिश्तेदारी के बारे में झूठ बोलते हैं, फलां ने आप पर जादू किया, फलां ने आप पर तावीज़ किया, और इससे रिश्तेदारियां टूट जाती हैं। ये इस उम्मत का इस ज़माने के अंदर बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिल मन क़तअका, जो तुझसे रिश्तेदारी तोड़े उससे रिश्तेदारी जोड़। और आज इसका उलट हो गया। आज आमिलीन झूठ बोलते हैं अपने पैसों के लिए, अपनी शोहरत के लिए। अवामुन नास को, आम आदमी को ये बताते हैं, फलां ने तुम पर जादू कर दिया, फलां ने तुम्हारे ऊपर तावीज़ कर दिए, फलां ने ये कर दिया, वो कर दिया। दोस्तों, ये तमाम बातें से छुटकारे के लिए आज का ये वीडियो आप गौर से सुने, ज़रूर देखें। आज मैं आपके सामने तशखीस का वो अमल लेके आया हूँ। आप अपने आमिल खुद बन जाएं, अपने आप को खुद चेक करें, अपने घर को खुद चेक करें, खुद तशखीस करें। आपको मालूम हो जाएगा कि आप पर बीमारी है, आप पर जादू हैं, आप पर जिन्नात हैं, आप पर कोई असरात है, कोई सहर है या कोई भी मसला है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारी तशखीस जगह के लिए है, यानी घर के ऊपर असरात हैं या नहीं, घर पर कोई तावीज़ है या नहीं, दुकान पर कोई असरात हैं या नहीं, दुकान पर कोई तावीज़, कोई जादू, कोई सहर तो नहीं है, कहीं मेरी मार्केट पर तो नहीं है, कहीं मेरे जो है प्लाट पर तो नहीं है, कहीं मेरी प्रॉपर्टी के काम पर तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आप चेक करेंगे आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह जब वीडियो ख़त्म होगी, आप अपने आमिल खुद बन चुके होंगे। और दोस्तों, इंशाल्लाह एक और वीडियो में लेके आ रहा हूँ जिसमें फ़र्द की, इंसान की, अपने जिस्म की तशख़ीस होगी, यानी मेरे ऊपर कोई असरात हैं या नहीं, कोई बीमारी, कोई जन्नात, कोई तावीज़, कोई वगैरह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो बयान करूँगा। आज सिर्फ आप अपने घर को चेक करें, अपने कारोबार, दुकान, फैक्ट्री को चेक करें, अपने प्लाट, ज़मीन, मकान को चेक करें। इंशाल्लाह तबारिक व तआला आपको खुद नज़र आ जाएगा। चलते हैं आज की तशख़ीस की तरफ। अगर किसी शख्स को शक हो कि उसके घर में या दुकान में या फैक्ट्री में या किसी भी जगह पर जिन्नात का कब्जा है या कारोबारी मसाइल हैं जिसकी वजह से मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो आज आपकी खिदमत में तशखीस का तरीका, मोतबर मुजर्रब तरीन तरीका लेकर आया हूँ। इसी के ज़रिए से हम पिछले कई सालों से तशखीस का अमल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई मसला नहीं हुआ। बहुत बेहतरीन और मोतबर तशखीस होती है। जगह की तशखीस के लिए 3 तरीके आपके सामने मैं बयान करूँगा, और 3 तरीके, या एक कपड़े के ज़रिए से तशखीस, नंबर 2 लकड़ी के ज़रिए से तशखीस माना टेस्ट, नंबर 3 दागे के ज़रिए से टेस्ट। तो आपने अपने घर का, कारोबार का, जहाँ का भी आप टेस्ट करना चाहें, तो ये तीनों में से जिस तरीक़े से भी करें, इंशाअल्लाह पुरएतिमाद रहेंगे और आपको खुद नज़र आएगा।
اور سب سے پہلے کپڑے کا اگر آپ کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ باقی اگر آپ جس سے بھی کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔ ہمارے اس تشخیص اور ٹیسٹ کے لیے اجازت الگ لینے کی ضرورت نہیں، کمنٹ وغیرہ کی کچھ بھی نہیں، بس آپ سب مسلمانوں کو اجازت ہے اور سب سے ایک ہی درخواست ہے، مسلمانوں رشتہ داریوں کو مت توڑو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ بس آپ نے چلتے ہیں آج تشخیص کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اگر آپ گھر کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی تشخیص کپڑے کی آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کرنا آپ نے یوں ہے، ایک کپڑا لے لینا ہے۔ کپڑا لینے سے پہلے آپ یہ کریں، آپ کے گھر میں جتنے کمرے ہیں ان کمروں کی تعداد لکھیں۔ بھئی گھر میں اتنے کمرے، پھر گھر میں جتنے باتھ روم ہیں ان کی تعداد لکھیں، پھر گھر میں کتنی گیلریاں ہیں ان کی تعداد لکھیں، پھر گھر میں کتنی جگہوں پر سیڑھیاں ہیں، یعنی سیڑھیاں نہیں شمار کرنی، کتنی جگہوں پر ہیں وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد اوپن ایریا یعنی برآمدہ، کتنے برآمدے کھلتے ہیں، کتنے اوپن ایریا ہیں جو الگ الگ طرف سے، پھر وہ لکھیں کاغذ پر۔ پھر آپ کے گھر میں صحن کتنے ہیں یعنی کھلی جگہ بغیر چھت کے، وہ لکھ لیں آپ۔ پھر گیراج آپ کے گھر میں کتنے ہیں گاڑی کھڑے کرنے کے، وہ بھی لکھ لیں۔ اور اس کے بعد ان سب کو لکھنے کے بعد آپ نے جتنی بھی بنتے ہیں یعنی کمرے، ان سب کو جمع کر لیں۔ کمرے، باتھ روم، گیلری، سیڑھیاں، اوپن ایریا، گیراج، جتنے بھی ہیں صحن، سب کو جمع کرنے کے بعد اتنی ہی آپ نے کپڑے کی پٹیاں بنانی ہیں۔ یعنی کپڑا لے کر، اور یاد رکھیں کپڑا سوتی کپڑا ہو اور سفید رنگ ہو اس کا، سوتی کپڑا سفید رنگ کا لیں، اور لینے کے بعد آپ نے پٹیاں بنانی ہیں جتنے آپ کے گھر میں ان چیزوں کی تعداد بنتی ہے۔ اب آپ نے پٹی کتنی کاٹنی ہے، تو لمبائی میں 15 سے 18 انچ ہو اور چوڑائی اس کی 4 انچ ہو، یعنی چوڑائی میں کپڑا 4 انچ کا ہو اور لمبائی میں 15 سے 18، جتنا بھی آپ کر سکیں، یہ پٹی ایک ہو جائے گی۔ اس طرح کی اتنی ہی پٹیاں جتنے آپ کے گھر میں تعداد ہے، اتنی پٹیاں آپ بنا لیں۔ اب پٹی کے کونے پر آپ نے، مثلا کمرے کے لیے کر رہے ہیں تو اس پر آپ نے کمرہ لکھنا ہے، کمرہ نمبر 1 جس کو آپ نے 1 شمار کیا ہے، کمرہ نمبر 1 پٹی کے کونے پر لکھ لیں۔ اور اس کے بعد باتھ روم ہے تو باتھ روم نمبر 1 اوپر پورشن ہے، دوسری منزل نمبر 1، منزل نمبر 2 کا باتھ روم، منزل نمبر 1 کا باتھ روم، جی تو اپر پورشن کا باتھ روم، جو بھی آپ لکھنا چاہیں، یعنی نشانی ہو کہ آپ کو پتا ہو یہ پٹی میں نے کہاں سے اٹھائی ہے، بس اتنا پتا ہونا چاہیے، اور کہاں پر رکھنی ہے، بس اتنا آپ نشانی لگا لیں، اس کے اوپر کونے پر لکھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ اٹھیں اور مثلا پہلے کمرے میں گئے، اس پہلے کمرے کی جو پٹی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ ہاتھ میں پکڑ کر کمرے کے چاروں کونوں پر مل لیں، یعنی وہ کپڑا ہاتھ میں پکڑا ہے اور ایک کونے پر پہلے ملا تھوڑا سا، پھر دوسرے پر ملا، پھر تیسرے پر ملا، پھر چوتھے پر ملا، اس طرح کمرے پر مل لیں۔ ملنے کے بعد آپ نے وہ پٹی کمرے کے درمیان میں بچھا کر چھوڑ دینی ہے، چاہے آپ فرنیچر کے نیچے رکھ لیں، کارپیٹ کے نیچے، جہاں بھی آپ چھوڑتے ہیں بچھا کر چھوڑ دیں، کارپیٹ کے نیچے، فرنیچر کے نیچے، بیڈ کے نیچے، جہاں بھی آپ کو آسانی لگے۔ اس طرح دوسرے کمرے میں جائیں، اس کی پٹی وہاں مل کر چھوڑ لیں، تیسرے کمرے میں اس طرح باتھ روم کی پٹی وہاں مل کر چھوڑ لیں، سیڑھیوں کی پٹی وہاں مل کر چھوڑ لیں، جہاں کی آپ تشخیص کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پورے گھر کی نہیں چاہتے، صرف ایک کمرے کی چاہتے ہیں تو صرف اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جہاں آپ چاہتے تو وہاں کی پٹی آپ نے چاروں کونوں پر مل کے درمیان میں چھوڑ دینی۔ اب چھوڑنے کے بعد رات سو جائیں، صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ پٹی اٹھائیں اور ان پٹیوں کو جمع کر لیں۔ اب ہر پٹی کو آپ نے مثلا جس کمرے کو چیک کرنا ہے سامنے رکھیں، 21 مرتبہ آپ اس پر آیت الکرسی پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھیں، اس پٹی پر پھونک لیں۔ پھونکنے کے بعد اب آپ نے اس پٹی پر ایک طرف پنسل سے نشان لگا لیں، جہاں بھی مرضی آپ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے بالشت کے ذریعے ناپ کر دوسری جگہ پھر نشان، مثلا 2 بالشت ناپی اور پھر نشان لگا لیے، دوسرا نشان لگا لیے۔ یہ کرنے کے بعد 2 نشان آپ لگا لیں اور اس کے بعد آپ پھر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس پر پھونک لیں، اور پھونک کر آپ نے اس کو ناپ لینا ہے۔ اگر وہ پہلے جتنی آپ نے کی تھی اتنی ہی ہے تو مطلب آپ پر کوئی اثرات نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور اگر کم یا زیادہ ہو گئی تو پھر 2 صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ اثرات موجود ہیں۔
اگر وہ ایک انگلی کی مقدار یعنی ایک پورا جو انگلی کا ہوتا ہے سر، اس کے مقدار کم یا زیادہ ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ پر سخت جادو ہے، اور اگر اس سے زیادہ جو ہے انگلی سے زیادہ کا فرق آ گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ پر جنات یا عصیب کا سایہ ہے، اور اگر انگلی سے بہت سا چھوٹا سا یعنی پورے سے بھی چھوٹا فرق آیا ہے، 1-2 یعنی سینٹی میٹر کا فرق آیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ پر تعویذات کے اثرات ہیں۔ اس سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا، یوں ہر پٹی پر پڑھتے جائیں، چیک کرتے جائیں کہاں کہاں جنات اور اثرات موجود ہے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ آپ دکان کی بھی تشخیص کر سکتے ہیں، گھروں کی بھی۔ دوسرا طریقہ نوٹ کر لیں، اگر کپڑا میسر نہیں تو لکڑی کا فٹا جو عام بچے استعمال کرتے ہیں جی، پیمانہ، اسکیل، اس طرح کا اسکیل لے کر چاروں کونوں پر مل کر درمیان میں چھوڑ دیں۔ صبح اٹھ کے اسکیل کے دونوں طرف نشان لگائیں اور پھر آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک لیں، اور پھر دوبارہ اسکیل پر ہاتھ کی بالشت کے ذریعے ناپ لیں۔ اگر فرق آتا ہے تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ تیسرا طریقہ ہے کچا سوت یعنی داغا لینا۔ یہ کچا سوت وہ ہوتا ہے جو آپ کو مل جائے گا سینیٹری کی دکان پر، جو ٹوٹی کی چوڑی کے اوپر داغا لپیٹ کر اس کو ٹوٹی وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ کچا سوت ہوتا ہے۔ یہ لے کر آپ نے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ناپ لینا ہے، اور ناپ لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کو ناپ لیں، اگر وہ کم زیادہ ہوتا ہے تو وہی مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا، اور اگر پورا ہی ہے تو آپ کے گھر پر کوئی اثرات نہیں۔ خدا را جیلی عاملین سے بچیں، جیلی عاملین کے پاس جا کے اپنے ایمان کو، اپنے پیسوں کو، دولت اور عزت کو خراب مت کریں، اور دوستو آپ کو فرق خود محسوس ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی مجرب ترین تشخیص ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اپنے گھر کی خود چیکنگ کر لیں گے، اور اپنے کاروبار کی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دکان ہے تو ایک پٹی اس طرح چاروں کونوں میں مل کر درمیان میں چھوڑ دیں، اور پھر صبح اٹھ کر اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر چیک کر لیں۔ اگر فیکٹری ہے تو اس کی فیکٹری کے کمرے وغیرہ گن کر ان کے اندر بھی کر سکتے ہیں، جہاں بھی آپ چیک کرنا چاہیں۔ پلاٹ ہے تو اس کے چاروں کونوں پر جو ہے مل کر درمیان میں چھوڑ دیں، صبح آ کے اس کو آیت الکرسی پڑھ کے چیک کر سکتے ہیں۔ بہت مجرب ترین عمل ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جیلی عاملین سے بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔